تو دوستو آج ہم 13 ایسی ٹپس دیں گے آپ کو جس سے آپ اپنے آپ کو وائلڈ اینیمل سے بچا سکتے ہیں۔ یقیناً آپ ڈیتھ سٹیٹسٹک دیکھ کر کافی حیران ہوں گے کہ سالانہ کتنے لوگوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے ان جنگلی جانوروں کی وجہ سے۔ تو دوستو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس سے بھی زیادہ اچھی ویڈیوز آپ تک خود بخود پہنچتی رہیں۔ تو دوستو اگر ڈیتھ کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایک شارک تقریباً 6 لوگوں کی جان لے لیتی ہے، جبکہ بھیڑیا 10 لوگوں کو سالانہ ہلاک کر دیتا ہے۔ اسی طرح شیر، جسے جنگل کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے، صرف 22 لوگوں کو کھا جاتا ہے سالانہ۔ لیکن اب اس بات کے لیے تیار ہو جائیں کہ ہاتھی، جو کہ ایک انسانی دوست جانور ہے، صرف 500 لوگوں کو سالانہ ہلاک کرتا ہے۔ ہپوپوٹیمس بھی کمپٹیشن میں ہاتھی کے قریب ہی ہے۔ مگرمچھ تو شارک سے بھی زیادہ خطرناک ہے، جو 1000 لوگوں کو سالانہ مار دیتا ہے۔ لیکن ان سب کا چیمپئن تو سانپ ہے، جو صرف 1,00,000 لوگوں کو سالانہ مار دیتا ہے۔ جی ہاں، کینگروز بھی انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، وہ تب جب آپ ان کے علاقے میں داخل ہو جائیں، کیونکہ انہیں آپ سے خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو زور سے کھانسنا شروع کر دیں، جس سے کینگروز کو لگے گا کہ آپ کو کوئی بیماری ہے، لہٰذا وہ آپ پر اٹیک نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ آپ آہستہ پیچھا ہٹنا شروع ہو جائیں، جس سے کینگروز سے دور ہونے کی وجہ سے آپ ان سے چھوٹے ہوتے جائیں گے اور انہیں آپ سے خطرہ محسوس نہیں ہوگا۔ کینگروز سے دور بھاگنے کی غلطی کبھی بھی مت کیجیے گا، کیونکہ کینگروز پرفیکٹ جمپر ہوتے ہیں اور وہ تھوڑی دیر میں آپ کو پکڑ لیں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جیلی فش سمندر میں پائی جاتی ہے، اور اکثر اوقات ساحلی سمندر پر لوگ جب پانی کے اندر موجود ہوتے ہیں تو ان کے پاؤں وغیرہ پہ جسم کے کسی حصے پر کاٹ لیتی ہے۔ اس کے کاٹنے سے انتہائی جلن محسوس ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کا وہ حصہ جل گیا ہو۔ بعض لوگوں کا خیال یہ کیا جاتا ہے کہ جس جگہ جیلی فش کاٹ لے اس جگہ پر پیشاب کرنے سے جلن کم ہو جاتی ہے، لیکن یہ محض ایک کہانی ہے۔ انفیکٹڈ جگہ پر نمکین پانی ڈالیں، کیونکہ اگر آپ اس جگہ فریش واٹر ڈالیں گے تو وہ جگہ اور بھی زیادہ خراب ہو جائے گی۔ اس کے بعد چمٹی کی مدد سے باڈی میں موجود ریمیننگ پارٹس کو، جو کہ جیلی فش کے رہ جاتے ہیں، انہیں نکال دیں اور ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ تو دوستو اگر کبھی بھی شیر سے آپ کا سامنا ہو جائے تو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بھاگ تو آپ سکتے بھی نہیں ہیں، لہٰذا اس کا سامنا کریں، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زور سے چلانا شروع کر دیں، کیونکہ جیسے ہی آئی کانٹیکٹ ہٹے گا وائلڈ اینیمل کو آپ پر حملہ کرنے کا موقع مل جائے گا، اور اس کے ساتھ ایسے ریئیکٹ کریں جیسے آپ اس سے بھی زیادہ خطرناک جانور ہیں۔ آپ اپنی بازو یا جیکٹ کو اس طرح سے اوپر اٹھا کر یہ ریئیکٹ کریں کہ آپ اس سے بڑے خطرناک جانور ہیں۔ خیر، انسان سے بڑا خطرناک جانور کوئی بھی نہیں ہے۔ دکھنے میں انتہائی خاموش اور انسانی دوست جانور ہاتھی بہت ہی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ لوگوں پر اسے حملہ کس طرح سے کرنا ہے، اسپیشلی ہتھنی، جب کہ اس کو ڈر ہو کہ آپ اس کے بچوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر ہاتھی اپنی سونڈ کو فولڈ کیے ہوئے ہو اور کان اوپن کیے ہوئے ہوں تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ پر حملہ کرنے والا ہے، لہٰذا آپ کسی درخت کے پیچھے یا کسی پتھر کے پیچھے چھپ کر اپنی جان بچا سکتے ہیں۔ تو دوستو اگر ہم بات کریں شارک کی، تو خوش قسمتی سے کرۂ ارض پر موجود 115 قسموں میں سے شارک کی صرف 20 ایسی قسمیں ہیں جو انسانوں پر حملہ کرتی ہیں۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ شارک کو جب بھوک لگی ہوگی تبھی وہ آپ کا پیچھا کرے گی، اور اگر اسے آپ کا گوشت پسند نہیں آئے گا تو وہ صرف کاٹ کر آپ کو چھوڑ دے گی، جبکہ یہ سب غلط ہے، کیونکہ جب تک شارک آپ کی جان نہیں لے گی تب تک آپ کو پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ اس کے علاوہ شارک نہ صرف خون کے قطروں کی پانی میں موجودگی سے، بلکہ انسان کی پانی کے اندر موجود ہونے سے بھی کئی کلومیٹر دور سے وہ محسوس کر لیتی ہے اور وہ آپ تک پہنچ جاتی ہے۔ لہٰذا اگر شارک آپ کے پیچھے لگ جائے تو بجائے اس سے کہ جان بچا کر تیرنا شروع کر دیں، رک جائیں، کیونکہ شارک کی رفتار آپ سے کہیں زیادہ ہے، لہٰذا اس کا سامنا کریں اور آہستہ موو کرنا شروع کریں۔ اس کے علاوہ اس کی آنکھیں اور گلفڑے انتہائی سینسٹیو ایریا ہے، جس پر ہٹ کر آپ اپنی جان بچا سکتے ہیں۔
بہت کم ہوتا ہے کہ ریچھ انسانوں پر حملہ کرے، لیکن اگر آپ اس کے علاقے میں داخل ہو گئے ہیں اور انہیں آپ سے خطرہ ہے تو وہ یقیناً آپ پر ضرور حملہ کریں گے۔ اگر آپ دور ہیں تو آپ بھاگ سکتے ہیں کیونکہ ریچھ کی سپیڈ 30 مائلز پر آور ہوتی ہے، لیکن اگر آپ بہت قریب ہیں تو آپ بھاگنے کی غلطی ہرگز نہ کیجیے، بلکہ اپنے ہاتھوں کو گردن پر رکھ کر گیند کی شکل میں زمین پر مرنے کی ایکٹنگ کریں اور اسی طرح ساکن رہیں۔ اس سے اسے لگے گا کہ آپ اس کے لیے خطرہ نہیں ہیں اور وہ آپ کو مردہ سمجھ کر چھوڑ دے گا، لیکن کافی دیر وہ آپ کے ارد گرد موجود رہے گا، لہٰذا کافی دیر اسی حالت میں رہیں کیونکہ یہ کافی چالاک ہوتے ہیں۔ انتہائی معصوم دکھنے والا یہ جانور دریائی گھوڑا یا جسے ہپوپوٹیمس بھی کہا جاتا ہے، یہ اکثر اوقات جھاڑیوں میں یا کم پانی والے کیچڑ والے تالابوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ بھی آپ کی جان لے سکتا ہے، لہٰذا یہ جسامت میں بہت زیادہ وزنی ہونے کی وجہ سے اس کی سپیڈ 18 مائلز پر آور ہوتی ہے، لہٰذا اس سے بچنے کے لیے کسی اونچی جگہ کا سہارا لے کر آپ اپنی جان بچا سکتے ہیں۔ شہد کی مکھیاں اپنے چھتے کی حفاظت کرتی ہیں، اگر آپ قریب بھی جائیں گے تو وہ آپ پر حملہ کر دیں گی۔ ڈارک کلر شہد کی مکھیوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں، لہٰذا لائٹ کلر کے کپڑوں سے آپ کے کم چانسز ہیں کہ شہد کی مکھیاں آپ کا پیچھا کریں، لیکن اگر شہد کی مکھیوں کا پورا چھتا یا صرف کچھ مکھیاں آپ کے پیچھے لگ جائیں تو کسی ڈارک پلیس پر چلے جائیں۔ پراپر لائٹنگ نہ ہونے کی وجہ سے اکثر کیڑے مکوڑے اپنے راستے سے بھٹک جاتے ہیں اور اس طرح سے آپ اپنی جان بچا سکتے ہیں۔ اکثر اوقات خیال کیا جاتا ہے کہ بل لال کپڑے یا کسی اور رنگ کے کپڑے کے پیچھے بھاگتا ہے، جبکہ یہ سب کچھ غلط ہے۔ یہ جانور بھی صرف انسانی حرکت کی وجہ سے اس کے پیچھے لگتا ہے، لہٰذا اگر بل آپ کے پیچھے لگ جائے تو آپ ایک جگہ ساکن ہو کر کھڑے ہو جائیں اور جیسے ہی وہ آپ کے قریب پہنچے تو فوراً کوئی ٹوپی یا کوئی بھی آبجیکٹ کو دوسری جانب پھینک دیں تو فوراً اس ڈائریکشن میں چلا جائے گا اور اس سے آپ اپنی جان کو بآسانی بچا سکتے ہیں۔ تو اب دوستوں ہم بات کرتے ہیں گینڈے کی۔ گینڈے کی نظر کافی کمزور ہوتی ہے، لہٰذا وہ فوراً ہی آپ کو دیکھتے ہی آپ پر حملہ کر دیتا ہے۔ اس کی سپیڈ 37 مائلز پر آور ہوتی ہے، جسامت میں بڑا ہونے کی وجہ سے آہستہ ہی سی لیکن وہ پکڑ ضرور لے گا آپ کو، لہٰذا اس سے بچنے کے لیے درختوں پر یا کسی اونچی جگہ پر کا سہارا لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بڑی بڑی جھاڑیوں میں چھپ کر بھی آپ اپنی جان بچا سکتے ہیں۔ گوریلے کو بغیر کسی وجہ کے جنگل کا کنگ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ اپنی فیملی اور زمین کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ اس وقت تک آپ پر حملہ نہیں کرتے جب تک کہ آپ ان سے تمیز سے پیش آتے رہتے ہیں۔ گوریلا کے سامنے کھڑے نہ رہیں بلکہ بیٹھ جائیں تاکہ آپ اس سے چھوٹے لگیں۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہرگز نہ دیکھیں۔ اگر آپ کو ایسا محسوس ہو کہ گوریلا آپ پر حملہ کر رہا ہے یا آپ کے قریب آ رہا ہے تو اس صورت میں آپ گیند کی شکل اختیار کر کے کرال کرنا شروع کر دیں۔ گوریلا ایک مغرور جانور ہے، لہٰذا وہ کمزور جانور پر حملہ نہیں کرتا اور اس سے آپ اپنی جان بچا سکتے ہیں۔ انتہائی خطرناک جانوروں میں سے ایک جانور مگرمچھ ہے۔ کراس ارض پر پائے جانے والے حیوانات میں سب سے زیادہ مضبوط دانت رکھنے والا یہ جانور سے اگر آپ کا سامنا ہو جائے تو آپ کو اپنی جان بچانے کے لیے سب سے پہلے اس کی آنکھوں پر ہٹ کریں، کیونکہ اس کی آنکھیں پوری جسم میں وہ سینسٹیو ایریا ہے جس کے ذریعے اس سے آپ اپنی جان بچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ بھاگتے ہیں تو زور زور سے چلاتے ہوئے زگ زیگ بھاگیں۔ اس سچویشن سے مگرمچھ سے آپ اپنی جان بچا سکتے ہیں، اور جیسے ہی آپ دیکھیں کہ آپ اس سے دور ہو گئے ہیں یا وہ آپ سے دور ہو گیا ہے تو فوراً چلانا بند کریں تاکہ دوبارہ آپ اس کی توجہ کا مرکز یا اس کی توجہ کو اپنی طرف نہ مائل کر سکیں۔ بہت سے سانپ نہ تو خطرناک ہوتے ہیں اور نہ ہی ان میں زہر ہوتا ہے، 80% لوگ انہی سانپوں کو پکڑتے ہیں۔ اگر آپ نے دیکھا کہ سانپ آپ کا پیچھا کر رہا ہے تو فوراً رک جائیں، کیونکہ سانپ صرف وائبریشن سے آپ کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو سانپ کاٹ لے تو ہرگز منہ سے سک کر کے زہر نہ نکالیں جیسا کہ فلموں میں اکثر ہوتا ہے، بلکہ اس کو فریش واٹر سے دھو کر فوراً ایمرجنسی کو کال کریں۔